بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی سامعین اکرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج تاریخ عالم اور خصوصاً تاریخ اسلام کے ایک عظیم الشان رہنما، ایک عظیم ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ خیر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مجاہد اسلام بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عابد بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں بھی ہمہ وقت محو رہتے، حتیٰ کہ راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی عبادت میں گزرتی، دن جو ہیں وہ میدان جہاد میں گزرتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ، سخاوت، فیاضی، یہ آپ کی ذات کے نمایاں پہلو، نمایاں اوصاف، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، جو آپ کو ورثے میں بھی ملی، جو آپ کو آپ کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے بھی ملی، اس پر بھی کاربند رہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو تاریخ اسلام میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جہاں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچایا اور اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے اکثر ایسے بھی کہ جنہیں شہادت کا بلند رتبہ عطا کیا گیا، ان کے نہ ماننے والوں نے انہیں شہید کر ڈالا۔ ایسے بھی انبیاء و مرسلین کے درخت میں اگر انہوں نے پناہ لی، درخت میں چھپے ہیں، تو آرے سے اس درخت کو چیر دیا گیا، اس نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بھی معاملات پیش آئے۔ یعنی اس راہ حق میں، دین اسلام میں، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم جیسی عظیم الشان ہستیوں نے بھی علم جہاد جو ہے وہ بلند کیا، نہ صرف اپنی زبان کے ساتھ، بلکہ جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جہاد بالسیف، اپنے ہاتھ کے ساتھ، تلوار کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کم و بیش 27 غزوات مبارکہ جو ہیں ان میں حصہ لیا۔ غزوہ کہتے ہی اسی جنگ کو ہیں جس میں خود بنفس نفیس میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، تشریف فرما تھے، حتیٰ کہ خود ہاتھ میں تلوار بھی لی، اور جو دین اسلام کے دشمن تھے ان کا قلع قمع کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی جہاد تھا۔ میدان جنگ میں یوں تلوار کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فرمایا، اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے جو افراد اس عمر میں تھے کہ وہ غزوات میں شرکت کر سکتے ہیں، وہ شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ، جن کا لقب ہی اسد اللہ و اسد الرسول، کہ اللہ کے بھی شیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں حصہ لیا، کفار کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ اسی کفار کو قتل کرنے کے انتقام میں، بدلے میں، کفار مکہ نے آپ کو شہید کروایا، آپ کی پشت کی جانب سے آپ کی طرف حملہ کیا گیا، نیزہ پھینکا گیا، یعنی بزدلانہ وار سے آپ کو شہید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت پر، المناک شہادت پر بہت ہی غم کا اور دکھ کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر کو اس کا مسئلہ کیا گیا، یعنی آپ کے جسم اطہر کے جو پاک اعضاء تھے ان کو کاٹا گیا۔ تو یہ کائنات میں، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، اور خصوصاً ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
اہل بیت اطہار علیہم السلام سب نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام تاریخ انسانی کا بہت المناک واقعہ، اور جس میں حق اور صداقت کا علم اور پرچم بلند رہا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام خود بھی شہادت کا بلند رتبہ پاتے ہیں۔ آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کتنی ہستیاں ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ کے بھائی ہیں سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام، اور پھر ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت محمد رضی اللہ عنہ، یہ ہیں۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے ہیں سیدنا امام قاسم بن حسن، پھر ان کے بھائی ہیں باقی 3 بھائی، وہ بھی اس میں شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ پھر سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے بھانجے جو ہیں وہ شہادت کا بلند رتبہ پاتے ہیں، سیدنا علی محمد علیہ السلام، حتیٰ کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اپنے شہزادے سیدنا علی اکبر علیہ السلام، سیدنا علی اصغر 6 ماہ کے ننھے جو شہزادے ہیں ان کے بھی حلق سے تیر گزارا جاتا ہے، ان کے حلق میں لگتا ہے، جس سے وہ بھی شہادت پاتے ہیں۔ تو یوں دین اسلام ایسے ہی بغیر جد و جہد، بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے نہیں پھیلا۔ دین اسلام کی بنیادوں میں ان ہستیوں کا پاکیزہ خون شامل ہے۔ پھر اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کا زمانہ، اسلاف کا زمانہ، ہمارے بزرگوں کا زمانہ دیکھیے، تمام مسلمان ہمیشہ جہاں وہ زبان کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، نماز، زکوٰۃ، دیگر حسن اخلاق، حسن کردار، اس کا درس دے رہے ہیں، وہیں جہاں جہاں ضرورت پڑی ان سبھی لوگوں نے میدان کارزار میں تلوار بھی اٹھائی، میدان کارزار میں موجود بھی رہے، حتیٰ کہ شہادت اور میدان کارزار میں جانا تو ایسا بلند رتبہ ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کثرت سے موجود۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے فرامین قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہاں تک بھی فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار اور منافقین ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں، یعنی دین اسلام دین امن و سلامتی ہے، کسی پر بلا وجہ جنگ مسلط نہیں کرتا، کسی بے گناہ انسان کو مارنے کا کبھی درس نہیں دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی میں تو فرمایا گیا کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی گویا ساری انسانیت کی اس نے جان لی، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا ساری انسانیت کو بچایا۔ لیکن جب جس علاقے میں ظلم ہو رہا ہو کسی بھی مسلمان پر، حتیٰ کہ کسی بھی انسان پر، تو یہ دین اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے اور ظلم کو روکا جائے، اور پھر خصوصاً جب مسلمانوں پر زبردستی جنگ مسلط کر دی جائے، ظلم کا معاملہ ہو، تو وہاں پر پھر قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی درس دیتا ہے، جہاں بے بس مسلمان مرد، خواتین، بچے مارے جا رہے ہوں تو پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں تم لڑتے کیوں نہیں؟ جب کہ فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جب کہ بے بس مرد، بے بس عورتیں اور بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الذی ظالم اہلها، کہ اللہ اس بستی، اس علاقے میں جہاں ظالم ہم تک پہنچ چکے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ رہنے والے، ہم پر ظلم کرنے والے موجود ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہمیں اس بستی سے نجات دے دے، اس بستی سے نکال۔ اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا حمایتی بنا دے، کوئی ہمارا مدد و نصرت کرنے والا بنا دے۔
یہ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ جب تم اے مسلمانوں یہ دیکھو کہ کوئی بھی بے گناہ، بے بس، مظلوم، مرد، خاتون، بچہ یہ ظلم کا شکار ہوں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی سبھی دن رات یہ دعائیں کر رہے ہوں کہ اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے، اور اس بستی میں جہاں ظالم رہتے ہیں، جہاں ظالم موجود ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے ہمیں نکال، یہاں سے کوئی ہمارے اخراج کی صورت بنا دے تاکہ ہم اس ظلم سے بچ سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنی طرف سے کوئی اپنا ایسا بندہ بھیج دے جو ہمارا دوست بھی ہو، ہمارا حمایتی بھی ہو، ہمارا مددگار بھی ہو، ہماری مدد کرنے والا ہو، تاکہ ہم ظلم سے نجات پا جائیں۔ تو سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر ظلم سے بچانے کے لیے انسانیت کو، مسلمانوں کو ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ فرمایا کہ جب تم کہیں برائی اور ظلم ہوتا دیکھو تو پھر اس کو ہاتھ سے روکو، سب سے پہلا درجہ اس کو ہاتھ سے روکو۔ پھر فرمایا اگر تم میں اس کی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے روکو، اور پھر فرمایا اگر تم زبان سے بھی نہیں روک پاتے تو پھر کم از کم اسے اپنے دل میں برا جانو، اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ہم بھی اپنے احتساب کریں، دیکھیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، تاریخ اسلام یہ بات حق ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے، لیکن اسلام کا جو دفاع ہے وہ تلوار ہی سے ہوا ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے تلوار ہی کام آئی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی بارے میں مسلمانوں کو اپنی طاقت، اپنی قوت مجتمع کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، کفار پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ تم جتنی زیادہ تم سے طاقت، ہمت، قوت، استطاعت تم رکھتے ہو، تم اپنے بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، یعنی اپنے سامان حرب کو، آلات حرب کو تیار رکھو۔ آج کے دور میں میزائل اسے کہہ سکتے ہیں، توپ اس میں شامل ہے، دیگر جو اسلحہ وہ سارا اس میں شامل ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر تمہارا رعب، ہیبت، دبدبہ طاری ہو جائے، اور تمہارے جو دشمن ہیں ان پر تمہارا رعب، دبدبہ طاری ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی فرمایا کہ تیسرے دشمن بھی ہیں جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، فرمایا اللہ انہیں جانتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے، جو اندرونی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کا دہشت گردی کی صورت میں یا خودکش حملوں کی صورت میں مسلمانوں ہی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان سب کے لیے جتنی تم سے طاقت ہو سکے سامان جنگ بھی تیار کر رکھو، اور جب اگر کوئی ظلم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر نکلو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اور آپ یہ خواہش فرمایا کرتے، اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میں تو چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر لڑنا پڑے اور شہادت کا رتبہ ملے تو یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار اگر یہ سعادت ملے تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کو ترجیح دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت پانے کو ترجیح دوں گا۔ سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ 532 ہجری 1138 عیسوی یہ آپ کا سن ولادت ہے۔ اس میں آپ کی ولادت ہوئی عراق، موجودہ عراق کے شہر تکریت میں، اور اس وقت یہ کردستان کا علاقہ کہلاتا تھا، اور کرد ایک قبیلہ اور ایک قوم تھی مسلمانوں کی اپنے اس علاقے کے حوالے سے، تو آپ نسلاً کرد قوم سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔
پھر آپ کے والد گرامی جو ہیں نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی چونکہ نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی ان کے ساتھ رہے، ان کی فوج میں سپہ سالار اور آفیسر کے طور پر رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا اسد الدین شیر کو، یہ جو ہیں یہ بھی اسی فوج میں افسر تھے۔ تو یوں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے گھر میں پاکیزہ ماحول بھی میسر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو فن ہوتے ہیں حرب کے، یعنی جنگی جو فنون ہوتے ہیں جس میں تیر بازی ہوتی ہے، تلوار بازی ہوتی ہے، شمشیر زنی ہے، اسی طرح گھڑ سواری، تو یہ جتنے عوامل ہیں، جتنے فنون ہیں جنگی، ان کو آپ نے سیکھا اپنے والدین سے، اپنے والد سے، اپنے چچا سے۔ پھر چونکہ گھر کا ماحول بھی دینی اور اسلامی تھا، اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب رغبت وہ بھی آپ کی گھٹی میں تھی، آپ کو بچپن ہی سے وہ ماحول ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی حکومت کے دوران آپ ان کی فوج میں بطور افسر شامل تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر پر حملہ کیا، تو وہاں پر اللہ تعالی نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، اور مصر کی حکومت جو ہے وہ نور الدین زنگی ان کو ملی۔ انہوں نے وہاں پر حکمران جو ہے مصر کا وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو منتخب کیا۔ یوں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے حاکم بنے، لیکن یہ چاہتے نہیں تھے کہ مجھے یوں حکمرانی ملے، میں حاکم بنوں، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن جب مصر کی حکومت ملی تو پھر ان کی زندگی کے انداز ہی بدل گئے۔ پہلے شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا نوجوان، اور اتنے ناز و نعمت میں پلنے والا نوجوان، دنیاوی آسائشیں بھی میسر تھیں، اگرچہ ساتھ جنگی جو فنون ہیں اور جنگی تربیت بھی ہو چکی تھی، گھر کا ماحول بھی بہترین تھا، لیکن جب مصر کی حکومت ملی تو انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا شروع کر دی، راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے، تہجد پڑھا کرتے، راتوں کو بہت کم سوتے، پوری رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتے، تہجد اور دیگر نوافل پڑھا کرتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کیا کرتے۔ یوں اللہ تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب سے بھی محبت، پھر مخلوق سے ایسی محبت تھی کہ جو کچھ پاس ہوتا، حتیٰ کہ مال غنیمت بھی جو حاصل ہوتا، اس سے ہاسپٹلز بنوائے، ہسپتال تعمیر کیے، اس سے مدرسے، اسکول تعمیر کیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیے، جو راستے ہوتے تھے، گزرگاہ ہوتی تھی، وہاں پر سرائے یعنی مسافروں کے رہنے کی جگہ بنائیں، خوراک کا انتظام کیا، یوں مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کا اہتمام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ تھا، جہاں بھی جس بھی علاقے میں جاتے پوچھتے کہ یہاں پر کون سے اللہ کے ولی موجود ہیں یا ان کا مزار ہے، وہاں پر حاضر ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ولی خود بنفس نفیس حیات ہوتے، موجود ہوتے، تو ان کے پاس حاضر ہوتے، حتیٰ کہ علماء کرام کے پاس حاضر ہوتے، ان کے پاس خود ہمہ وقت علماء کرام بھی موجود رہتے، جن سے یہ مکمل رہنمائی بھی حاصل کیا کرتے۔ یوں دین اسلام اور اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتے، ان سے دعائیں لیا کرتے، جب بھی کسی علاقے میں جاتے آپ جنگ کے لیے تو ان سے دعائیں لے کر رخصت ہوا کرتے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت، اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے جہاں جاتے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا۔ مصر میں حکومت کرنے کے 5 سال بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یمن کی حکومت بھی عطا فرمائی، پھر اگلے 6 سالوں میں شام، حلب، ان علاقوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ یوں پہلے سے زیادہ علاقے کے یہ حکمران بن گئے۔ پھر ان کی کوشش یہ تھی، تڑپ یہ تھی، جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہ صلیبیوں سے آزاد ہو جائے،
یہ مسلمانوں کو مل جائے، یہ ان کی بھی خواہش تھی، اس خواہش کی تکمیل ان کے ہاتھوں ہوئی۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے، حتیٰ کہ وہ سعادت بھی انہیں ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس جو ہیں ان کو چوما، آپ کے جو قدمین مبارکین ہیں ان کو چوما، اور وہ جو دو شرارتی لوگ جنہیں عیسائیوں یا یہودیوں نے بھیجا تھا معاذ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس جو ہے وہ روضہ اطہر سے نکال لیا جائے، ان کا سر قلم کیا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو یہی چیز عشق رسول جو تھا وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی موجود تھا۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں مصر، پھر یمن، پھر شام، حلب یہ علاقے عطا فرمائے، جب آپ کو مصر کی حکومت ملی اس وقت بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں میرے یہ آیا کہ اگر اللہ نے مجھے مصر کی حکومت دی ہے تو انشاءاللہ فلسطین کی حکومت جو ہے بیت المقدس یہ بھی مجھے اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت ہیں، اگرچہ جہاں ضرورت پڑی چونکہ صلیبی جو تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ جو مسلمانوں کے قافلے حجاز مقدس کی جانب، مکہ المکرمہ کی جانب، مدینہ طیبہ کی جانب جا رہے ہوتے، حاجیوں کو سر عام قتل کر دیا کرتے۔ ان سبھی باتوں پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور مسلم حکمران بارہا منع کیا، روکا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، لیکن صلیبی جو ہیں وہ اپنے ان شرارتوں سے باز نہ آئے۔ بس حتیٰ کہ ریجینالڈ جو صلیبیوں کا بڑا سردار تھا، اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ طیبہ پر، حجاز مقدس پر حملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی وہ اپنی اس خباثت میں یہاں تک بڑھ چکا تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی نازیبہ گفتگو کیا کرتا، گستاخیاں کیا کرتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 بار یہ قسم اٹھائی، جب اس نے حاجیوں کو کا قتل عام کروایا کہ میں اس کا سر قلم کروں گا، یہ مسلمانوں کو مظلومیت کے ساتھ یوں قتل کر دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قسم اٹھائی کہ میں ریجینالڈ کا سر قلم کروں گا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، اور خصوصاً مدینہ طیبہ کی جانب وہ حملے کی نیت سے بڑھا ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کر۔ تو پھر حطین کے مقام پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی سپاہ لے کر اس کے مقابلے میں آئے۔ ان کے پاس 12,000 کا لشکر ہے، ادھر جو ریجینالڈ ہے اس کے پاس 50,000 حتیٰ کہ 60,000 تک کی بھی تعداد، اور اس سے زیادہ کی بھی تعداد بتائی جاتی ہے، یہ اتنا لشکر موجود ہے۔ اور پھر وہاں پر حطین کے مقام پر بہت ہی شدت کی لڑائی ہوئی، جس میں تقریباً آدھے جو صلیبی تھے وہ مارے گئے، اور باقی جو آدھے تھے وہ گرفتار ہوئے، اور یوں حطین سے پھر ہوتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت المقدس، فلسطین جو قبلہ اول ہے، وہ ان کے ہاتھوں سے فتح کروایا یوں۔ اور پھر جس دن فتح ہوا اس سے تقریباً 90 سال پہلے تک مسلمانوں ہی کے پاس تھا، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں قبلہ اول بیت المقدس جو ہے فلسطین، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 1099 عیسوی تک یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا، لیکن 1099 عیسوی میں اس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کے قبضے کے بعد پھر یہ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھوں اس بیت المقدس جو ہے دوبارہ آزاد ہوا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کی بھی کوشش کرتے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صبح کے بعد اور خصوصاً جمعۃ المبارک میں آغاز فرمایا کرتے، کسی بھی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ جمعۃ المبارک کے دن آغاز ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگی جاتی، نماز کا وقت ہوتا، نماز بھی ادا کی جاتی۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب انہوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کیا تو چند دن وہاں پر بھی
خون ریزی کا عالم رہا، لیکن اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس شرط پر کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ہی فدیہ بھی دیں گے، وہاں سے نکلنا جو ہے اسے منظور کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد کسی بھی عیسائی کو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، حتیٰ کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں ایسے ہی جانے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی کہا کہ جو جتنا اپنا سامان جو کچھ لے کر جانا چاہتا ہے وہ لے جائے، کسی کو روکا نہیں جائے گا، اور اکثر لوگوں کا فدیہ جو خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ یوں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ بہت ہی بھلائی کا معاملہ کیا۔ پھر اس کے بعد بھی تیسری جو صلیبی جنگ کا آغاز ہوا 1192 عیسوی میں، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ادھر سے 6 لاکھ عیسائی ہیں، جن میں فرانس کا بادشاہ اگسٹس بھی ہے، اسی طرح انگلستان کا جو بادشاہ ہے رچرڈ یہ بھی موجود ہے، جرمنی کا بادشاہ جو ہے باربروسا یہ بھی موجود ہے، اور یوں بڑی شدت کی جنگ ہوئی۔ جو عکا کا علاقہ ہے فلسطین کا، یہ مسلمانوں سے چھن گیا، مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں جو ہیں وہ دینا منظور کیں اور اس علاقے سے نکل آئے، لیکن اس معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان یہ 2 لاکھ اشرفیاں دے دیں تو یہ بالکل آزادی کے ساتھ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن رچرڈ اور دیگر جو صلیبی تھے انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہوا کہ جو دیگر سلاطین عالم تھے مسلمانوں کے، جو دیگر بادشاہ تھے، انہوں نے ان کی طرف کمک بھی نہ پہنچائی، سپاہ نہ پہنچائی، تو اس وجہ سے انہیں وہاں سے بھی وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ پھر اس کے بعد اسقلان جو فلسطین کی بندرگاہ ہے، اس کی جانب عیسائی بڑھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ہی اس شہر کو تباہ کر دیا۔ جب عیسائی یہاں پہنچے دیکھا انہوں نے کہ وہاں اینٹوں کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اس تیسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا، ایک عکا جو ہے یہ ہاتھ سے گیا، اور جو اسقلان ہے یہ آزاد علاقہ ٹھہرا، لیکن عیسائی جو ہیں تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں ان صلیبی جنگوں میں مارے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دست مبارکہ سے فلسطین اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے وا فرمایا۔ اور لین پول جو انگریز مورخ ہے اس نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحم دلی، نرم دلی اس کا تذکرہ کیا، حتیٰ کہ وہ تو یہاں تک لکھتا ہے کہ آپ نیکی کا مجسمہ تھے، اور شرفاء جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے شرارتوں سے باز رہتے تھے۔ بہرحال جتنے بھی مورخین ہیں، چاہے مسلم مورخین ہیں یا غیر مسلم مورخین ہیں، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیاضی، سخاوت، رحم دلی، نرم دلی، سبھی چیزوں کو اپنی اپنی کتابوں میں، تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں رقم کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کا نجات دہندہ بنایا۔ آج بھی فلسطین میں وہی عالم ہے، فلسطین میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، کشمیر میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی ایسا بندہ بھیجے، کوئی ایسا اپنی طرف سے بھیجے جو مسلمان بھی، جیسے قرآن مجید کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا دوست اور حمایتی بنا دے، کوئی مددگار بنا دے۔ بس ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کی مدد کے لیے اپنی طرف سے کوئی لیڈر ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ سامعین، ہمیں جوائن کیا رائے یوسف صاحب نے، یہ کہتے ہیں مجھے 2 سال سے گردے کی تکلیف ہے، علاج کروایا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ کے لیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے اور 9ویں رکوع کی آیت مبارکہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ پوری آیت کریمہ پڑھ لیں، ثم قست قلوبکم، یہاں سے شروع کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پی لیں صبح شام روزانہ، اور تقریباً 90 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی
بہتری فرما دے گا۔ سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا سلطان انصاری صاحب نے، شبیر علی صاحب نے، یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور افتخار ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، غلام حسین ڈوگر صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام فاطمہ اور زینب صاحبہ، جی آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے ہیں۔ علی شہباز صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی پریشان کن معاملہ نہیں ہے۔ اور سامعین، ہمارے ایک لسنر یہ کہتے ہیں کہ نبیہہ اور ملیحہ اس کا معنی، جی ملیحہ کا معنی خوبصورت، حسین و جمیل، نبیہہ کا معنی بھی اسی کے ہم معنی ہی آتا ہے۔ محمد سلیم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ عبدالکریم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، محمد انور صاحب نے جوائن کیا، آپ تمام لسنرز کا شکریہ۔ سید غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹ بڑھ جائے تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے کوئی دیسی علاج۔ جی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ایک تو آپ یا سلام یا محیی اس کا ورد کریں، دوسرا ہمارا جو لائف سٹائل ہے، طرز زندگی، یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ فطرت کے قریب رہنے کی کوشش کیجیے، یعنی جو چیزیں فطرت کے مطابق ہیں، سادہ زندگی، سادہ خوراک، ورزش، اور پھر خوراک خاص طور پر کھانے پینے کا جو نظام ہے اس کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر کر لیں تو انشاءاللہ پیٹ کا معاملہ بھی بہتر ہوگا اور مکمل طور پر آپ کو روحانی، جسمانی، ہر قسم کی صحت اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا۔ سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا علی عباس صاحب نے، یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد اور نام بتا دیں۔ جی 3 شہزادے ہیں اور 4 شہزادیاں ہیں، جن میں سے یعنی ٹوٹل 7 میں سے 6 جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کے بطن اطہر سے ہیں۔ ان کے نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑے شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں، پھر سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بطن اطہر سے پیارے آقا کے ایک شہزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام بھی ہیں، جن کی نسبت سے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو یا ابا ابراہیم بھی پکارا۔ سامعین، فوزیہ صاحبہ خواب کا پوچھا ہے کہ والدہ کے ساتھ سعودیہ کا سفر کیا اور یہ مبارک کا خواب، اور دوسرا ماموں کے گھر کی دیوار گری ہے۔ جی اللہ تعالی بہتری فرمائے گا، بظاہر کوئی پریشانی کی جانب اشارہ ہے، صدقہ اور خیرات کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ نائلہ اور فوزیہ کا معنی پوچھا ہے۔ نائلہ حاصل کرنے والی، پانے والی، فوزیہ کامیاب۔ سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا شہزاد صاحب نے، جعفر صاحب نے، محمد شہزاد صاحب، عمران کمبو، نظر حسین شیخ صاحب، مائریہ صاحبہ، شازیہ صاحبہ یا ثنا صاحبہ ہیں، عبدالعزیز صاحب۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل شامل کریں گے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.